بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، عظیم الشان سالانہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اپنے آخری مراحل میں ہے. لیلہ شب بھی اپنے کیسو سمیٹ رہی ہے، اور جوں جوں رات آگے جا رہی ہے ظاہر ہے آپ کی تھکاوٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا. ہم کمزور لوگ ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی امتحان کے ہمیں اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی نعت خان بھائی نعت پڑھ رہے تھے، بڑا لطف آیا، لیکن میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا. یہ بیچ میں خاموش ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی آواز آتی رہتی ہے. تو میں نے کہا بھی یہ تو بڑے صاحب کرامت لوگ ہیں. میں نے ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھا کہ بھئی ہے تو چپ لیکن آواز آ رہی ہے. پھر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک اور بھی دوسرا ساتھی پڑھ رہا ہے. ہماری مولویوں کی مجبوری یہ ہے کہ ہمیں اکیلی تقریر کرنا پڑتی ہے جی. میں کوئی 2-4 منٹ، ہم مولوی ذرا صوفی سادے لوگ ہوتے ہیں نا، میں تو 2-4 منٹ تو یہاں بیٹھ کے پریشان رہا کہ بھائی بڑے صاحب کرامت لوگ ہیں. خاموش ہو جاتے ہیں لیکن آواز آتی رہتی ہے. تو بھائی ہم ہیں گناہ گار لوگ، ہم بولیں گے تو کچھ آپ کو سنائی دے گا، ہم چپ کر جائیں گے تو یہ سراٹا چھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو سلامت رکھے جو آپ کے جذبوں کو گرماتے ہیں. جو جس انداز میں دین کا کام کر رہا ہے اللہ اس کی اس خدمت کو قبول کرے. آپ حضرات کا جذبہ قابل دید بھی ہوتا ہے اور قابل تقلید بھی ہوتا ہے. صبح سے لے کر اب تک اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ پروگرام جاری ہے، انشاءاللہ آپ آخر تک بیٹھیں گے. میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری تقریریں اور نعتیں سننے کے لیے آپ جم کے نہیں بیٹھتے. نعتیں اور تقریریں تو ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن اس منبر کے اندر کوئی خاص کشش ہے جو آپ کو بیٹھنے پہ مجبور کر دیتی ہے.
معلوم ہوا گندے لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں اور اچھے لوگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. گندے زندہ ہوتے ہیں لیکن زندہ لاشیں ہوتے ہیں. اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں کرے جو مر کے زندہ ہو گئے. یہ کمال ہے کہ نہیں؟ مر کے زندہ ہونا کمال ہے کہ نہیں؟ یہ زندگی کیسے آتی ہے؟ بندہ ایسا زندہ ہو جائے کہ مر کے زندہ ہو جائے، یہ کیسے آتی ہے؟ بس اس پر ہم دو چار باتیں کریں گے. چونکہ میں اکیلا ہوں، پیچھے کوئی تو ہے نہیں کہ میرے ساتھ ساتھ دے. یہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ذرا مجھے پیار ہے، اس لیے ان کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں. دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر آئے. آپ کا بیک وقت دو طرح کے تعلقات تھے. ایک نبی کا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، دوسرا نبی کا تعلق تھا اللہ کی مخلوق کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1.5-2 یا کوئی آدھا پونا گھنٹے کے لیے اپنے اپنے موبائل بند کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے اور بات کے بھی خلاف ہے. دین کی بات سنیں تو تھوڑی دیر کے لیے قربانی دیں. جہاں اتنی بڑی قربانی دے کے بیٹھے ہیں تھوڑی سی اور قربانی دیں. یہ جو آپ تصویریں بنا رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. جو کرنے والا کام ہے وہ کریں، موبائل بند کر دیں. اور ویسے بھی یہ جو لوگ ہماری تصویریں بناتے ہیں نا، ویڈیوز بناتے ہیں، یہ کوئی ہمارے خیر خواہ نہیں ہوتے. یہ دشمن کو ہماری تصویریں مہیا کر دیتے ہیں کہ یہ ہے بندہ اس شکل کا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا فون آ رہے ہیں دھمکی ہمیں. یہ آپ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے. اگر آپ ہمارے ہیں ہماری ویڈیو نہ بنایا کریں. مرنا تو ہے وقت پہ، لیکن ہمارے مرنے میں آپ تو شریک نہ ہونا. کیا خیال ہے؟ مرنے کی فکر نہیں ہے. اگر ہماری جانیں صحابہ کے کھاتے لگ جائیں، اگر ہماری جانیں اہل بیت کے کھاتے لگ جائیں تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی اپنے کے موت میں ہم تو شریک نہ ہو. کیا خیال ہے؟ حالات کو دیکھیں، نزاکت کو دیکھیں، تقاضوں کو دیکھیں، شرعی حدود کو دیکھیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر کوئی کام کیا کریں. سوچ لینا یہ مومن کی شان ہوتی ہے. میں نے عرض کی کہ نبی کے دو تعلق ہوتے ہیں. ایک تعلق ہوتا ہے نبی کا اللہ کے ساتھ، دوسرا تعلق ہوتا ہے نبی کا اللہ کے بندوں کے ساتھ. نبی اللہ سے لیتا ہے، نبی بندوں کو دیتا ہے. دو ڈیوٹیاں ہو گئی. جو یہ کہے کہ نبی کو تو میں مانتا ہوں پر اللہ سے لینا نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں. جو کہے کہ میں نبی کو لیتے ہوئے تو مانتا ہوں، دیتے ہوئے نہیں مانتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ بھی مومن. انشاءاللہ اس شکار کے اندر بڑے بڑے جال کے اندر بڑے بڑے شکار پھنسیں گے. جو یہ کہے کہ میں یہ تو مانتا ہوں کہ نبی اللہ سے لیتے ہیں، میں یہ نہیں مانتا کہ نبی اللہ کو دیتے ہیں، وہ مسلمان ہے. ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر نے لکھا ہے حضور سمیت جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے سارے ناکام ہو گئے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات کرنی چاہیے؟ یہ اسلام ہے؟
اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی بیک وقت اللہ سے لیتا ہے، اللہ سے لے کر اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور نے فرمایا عطا اللہ کرتے ہیں، تقسیم میں کرتا ہوں. جھگڑا ختم نہ ہو گیا؟ عطا کرنے والا کون؟ تقسیم کرنے والے کون؟ خدا کے خزانے جتنے کے جتنے ہیں، ان سارے خزانوں کا سب سے پہلا حقدار محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے اللہ سے لیا، اللہ کے بندوں کو دے دیا. یہ نبی کی دو ڈیوٹی ہیں. جو ایک ڈیوٹی مانے دوسری نہ مانے وہ بھی اسلام سے، جو دوسری مانے پہلی نہ مانے وہ بھی اسلام سے. اب درمیان میں ایک اور بات، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دونوں چیزیں مان لی. نبی کو اللہ سے لیتے ہوئے بھی مان لیا، نبی کو امت کو دیتے ہوئے بھی مان لیا، لیکن بھول بھلیوں کا شکار ہو گئے. آپ کی توجہ ہے؟ نعت سننے کے لیے دل کا موجود ہونا ضروری ہے، اور تقریر سننے کے لیے دماغ کا موجود ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ دماغ حاضر ہے نا سب کا؟ غلط فہمیاں کیسے پیدا ہو گئی؟ کچھ لوگوں نے صرف نبی کا ایک رخ دیکھا، مانے دونوں ہے لیکن دیکھا ایک ہے. انہوں نے نبی کو لیتے دیکھا تو کہا نبی ان جیسا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ لوگوں نے نبی کو اللہ سے لیتے دیکھا تو کیا کہا؟ نبی اللہ جیسا. کچھ لوگوں نے نبی کو دیتے دیکھا تو کہا نبی ان جیسا. دونوں غلط فہمی کا شکار ہے. جنہوں نے کہا کہ نبی خدا جیسا وہ بھی غلطی پر ہے. جنہوں نے کہا کہ نبی عام انسانوں جیسا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مرض کی تشخیص ٹھیک ہو رہی ہے نا؟ علاج ٹھیک ہو رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سرے سے نبی کے مقاصد، نبی کی تحریک، نبی کی جدوجہد کا انکار کیا. وہ تو ہو گئے اسلام سے خارج. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کو لیتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے نبی خدا جیسا ہے. کچھ لوگوں نے دیتے دیکھا تو کہنے لگے نبی تو ان جیسا ہے. اسلام نے دونوں کی غلط فہمی کا ازالہ کیا. دونوں غلطی پر ہیں. نبی اللہ سے لیتے ہیں، اللہ جیسے تو نہیں، مگر اللہ کی نگاہ میں ان سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں. سنی مذہب نبی خدا جیسے تو نہیں، مگر خدا کی نگاہ میں نبی سے بڑھ کر محبوب بھی کوئی نہیں. اور جب نبی امت کو دیتے ہیں تو ہیں تو بشر پر عام انسانوں جیسے. یہ جھگڑا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ مسئلہ ہے یا جھگڑا ہے؟ تو جو لوگ دو لفظی باتیں پکڑ لیتے ہیں، نور بشر، اور پھر محاذرے شروع کر دیتے ہیں، بمبارمنٹ شروع ہو جاتی ہے، تو غلطی پر ہے کہ نہیں؟ اسلام غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہے، غلط فہمیوں کو جنم نہیں دیتا. جو غلطیاں پیدا کرے وہ کفر، جو غلطی کو مان لے وہ کم فہم، جو غلطی کا ازالہ کرے وہ سنی. تو پرامن کون ہے ان سب میں؟ پرامن کون ہے؟ غلط فہمیوں کا ازالہ تو سنی کر رہا ہے نا، کہ حضور کے آنے سے انسان کے باطن چمکے، باطن اندر
دیں، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، ظاہر تو چمکے گا، باطن نہیں چمکے گا۔ فرمایا آفتاب محمدی ایک ایسا آفتاب ہے، ابو بکر آیا اندر چمک گیا، عمر آیا اندر چمک گیا، عثمان ہے اندر چمک گیا، علی آئے اندر چمک گیا۔ جو نبی کے پاس آ کر بھی اپنا اندر نہ چمکائے وہ منافق ہوتا ہے، اور جو آ کے اپنا باطن چمکا دے وہ صحابی رسول ہوتا ہے۔ غلط فہمیاں کون پیدا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی نبی کے پاس آ کر بھی باطن کالا رہا، غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ نبی کے پاس آ کر بھی باطن کالا رہا، دل میں کلمہ نہیں گھسا، رگو پہ میں کلمہ نہیں گھسا، نبی کی آل کے ساتھ مخالفت ان لوگوں نے پیدا کی، اور اس بنیاد پر بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ بھائی نبی کی آمد تو ہوئی، نبی کا فیض، نبی کے کمالات، نبی کی عظمت سب پر حق ہے، مگر نبی کے آنے سے بیٹھنے والوں کا اندر نہیں چمکا۔ امت کے دشمن ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے غزوہ احد کا موقع ہے، ایک باغ سے گزر ہو رہا ہے، کن کا باطن چمکتا ہے کن کا نہیں چمکتا؟ حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہی بات آگے چلاتے ہوئے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، 12 ربیع الاول کو جس نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، مسجد میں آ کے نبی کا ذکر سنا، نبی کی نعت سنی، اس کا اندر چمک گیا کہ نہیں؟ اور جس نے نام تو نبی کا لیا لیکن سڑکوں پر ڈانس کیے، اس کا اندر چمکا؟ نماز چھوڑ دی، بے پرد عورتوں کو لے کر آ گیا، لیٹرنگ کرنے میں اسراف کیا، فضول خرچی کی، اس کا اندر چمکا؟ نہیں نہ چمکا۔ تو یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو جو غلط فہمی کو دور کرے وہ مخالف نہیں ہوتا، وہ اپنا ہوتا ہے۔ جو غلط فہمیوں کو اچھالے، جو بدنام کرے، جو فتوی بازی کرے، وہ ہوتا ہے مخالف، اور جو غلط فہمیوں کا قرآن کے نور سے ازالہ کرے وہ ہوتا ہے اپنا۔ تو آج اگر ہم غلط فہمیوں کا ازالہ کر رہے ہیں تو ہمیں مخالف کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا خیال ہے کہ بھائی غلط فہمیوں کو دور کرو، نبی کے آنے سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ غزوہ احد کا موقع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزرتے ہیں، اور وہ باغ ہے ایک نابینے کا، منافق کا۔ تو جو ساری زندگی نبی کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، باغ سے گزر ہوا، اندھے کو پتا چلا کہ نبی اور نبی کے یاروں کا گزر ہو رہا ہے، اس نے ریت کی مٹھی اٹھائی اور ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ مٹی کسی اور پہ جا پڑے گی تو میں یہ پھینک کے محمد کو گرد آلود کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے سن لیا، نبی نے نہیں سنا۔ کس نے سنا؟ بھائی کسی کو سنوا دے کسی کو نہ سنوائے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ بات تو یہی ہو رہی ہے نا۔ دیکھیے اس قرآن نے ایک نقشہ کھینچا، نبی چلتے اپنے لو لشکر کو لے کر، بڑا لمبا چوڑا جلوس، نبی چل رہے ہیں، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ۔ نبی کے لشکر میں انسان بھی، جنات بھی، پرندے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، سارے آ رہے ہیں، حتیٰ
اذا اتوا علی واد النمل، نبی کا گزر چیونٹیوں کی بستی سے ہوا. قالت نملۃ، ایک چیونٹی بولی یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں. جملہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بھائی اتنے بھولے بھالے ہیں، ان کا اگر بس چلے نا تو یہ کہیں کہ نبی تو نبی، وہ چونٹیوں بھی حاضر ناظر ہے. کوئی یا آ رہا ہے جی، یا سے پیار ہے، اچھی باتیں ہونا چاہیے، غلط فہمی دور ہونی چاہیے. یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، توجہ ہے نا بھائی، اپنی بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنود، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس نہ دے. وہم لا یشعرون، لیکن اگر وہ پیسیں گے بھی تو غیر شعوری طور پہ پیسیں گے، جان بوجھ کے. بات سمجھ میں آئی؟ چیونٹیوں کا عقیدہ ہے کسی نبی کے صحابہ اللہ کی مخلوق پہ جان بوجھ کے ظلم نہیں کرتے، جان بوجھ کے زیادتی نہیں کرتے. جب سلمان علیہ السلام کے صحابہ جان بوجھ کے اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے اور عقیدہ، نظریہ، فکر، تصور چیونٹیوں کا ہے، تو کیا خیال ہے جو نبی مقصود کائنات بن کے آیا اس نے نبی کی بیٹی کا باغ چھین لیا، اس نے نبی کے داماد سے خلافت چھین لی، اس نے نبی کی بیٹی کو مار مار کے بے ہوش کر دیا. کیا انسانی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ معلوم ہوا جس کو تم نے نبی کا صحابی مان لیا، اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کوئی صحابی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. اب یہاں باتیں ہو رہی ہیں، نبی کا لشکر دور ہے. قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا، نبی ہنس پڑے، مسکرا پڑے. پوچھنے والوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے محبوب، ہنسنے والی بات تو ہوئی نہیں، آپ مسکرا رہے. فرمایا ہاں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ رب اکبر نے کتنا مجھ پہ احسان کیا کہ جہان والوں پر مجھے فضیلت دے دی، اور چیونٹی جیسی مخلوق کی آواز بھی رب اکبر نے میرے کانوں تک پہنچا دی. سنانے والی کس کی ذات؟ نبی ساتھ ہے، صحابہ کے. منافق کے ہاتھ میں ریت ہے، کہتا ہے اگر کسی اور پر مٹی کے جانے کا خدشہ نہ ہوتا میں یہ پھینک دیتا محمد کے چہرے انور کو صلی اللہ علیہ وسلم، گرد آلود کر دیتا. صحابہ نے تلواریں نکال لی. اے اللہ کے رسول، اس نے آپ پہ لب کشائی کی ہے، اس نے آپ کی توہین کی ہے، اجازت دیجیے گردن اڑا دے. مفسرین لکھتے ہیں حضور نے فرمایا نہیں، تلواریں اپنی نیام میں کر لو، اس کی آنکھیں بھی اندھی ہیں، اس کا دل بھی اندھا ہے. اس کی آنکھیں بھی اندھی ہیں، اس کا دل بھی. جس کے دل کو نبی اندھا کر دے اب اس کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اس کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ نہیں؟ اب یہی واقعہ ذہن میں رکھتے ہوئے اگلی بات سنیں. غزوہ تبوک آ گیا. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اس کے دو تلفظ ہیں، خیثمہ بھی خیثمہ بھی. غزوہ تبوک سے رہ گئے، کھجوروں کے باغ کے اندر کھجوریں کھا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، بیوی ساتھ بیٹھی ہے. اچانک خیال آیا مدینہ کی گرمی ہے، لو کا موسم ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، میرے نبی تو گرمی میں سفر کر کے لڑائی کرنے جائے، میں اپنے باغ کے اندر بیٹھ کے کھجوریں کھاؤں؟ یہ میری ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی. کھجوریں چھوڑ دی، پانی چھوڑ دیا، اونٹنی پہ سوار ہوئے اور پوری رفتار کے ساتھ نبی کے لشکر کے اندر شامل ہونے کے لیے چل پڑے. توجہ،
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے مٹی اڑ رہی ہے. توجہ کرنا چاہیے. کیا فرمایا؟ جب مٹی اڑتی نظر آئے تو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے, یہ تو نہیں نا پتا ہوتا کہ کون آ رہا ہے. اے اللہ کے رسول دور سے دیکھیے صحرا کی مٹی اڑ رہی ہے, کوئی بڑی رفتار کے ساتھ آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کون ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ کیا پتا, آئے گا تو پتا چلے گا. اللہ کے نبی نے یوں دیکھا اور فرمایا کن ابا خیسمہ, ابا خیسمہ ہو جا. کیا فرمایا؟ کن ابا خیسمہ, آنے والے ابو خیسمہ ہو جا. صحابہ فرماتے ہیں جب اونٹنی قریب آئی تو ابو خیسمہ ہی تھے. اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میرے دل کہتا تھا میرا غلام جہاد سے محروم نہ رہے. اسلام ہے کہ منافقت ہے؟ جس کے انتظار میں نبی کا دل تڑپے اور جس کی آمد پر نبی کی نگاہیں انتظار کرے, اس کا اندر منور ہے کہ نہیں؟ اس کا اندر منور اور روشن ہے کہ نہیں؟ یہ نبی کی ڈیوٹی ہے. نبی کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ, نبی کا دوسرا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ. نبی اللہ سے لیتا ہے, نبی اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں. جو نبی کا لینا تو مانے دینا نہ مانے, اسلام سے خارج. جو دینا تو مانے لینا نہ مانے وہ بھی اسلام سے خارج. اور جو نبی کا لینا بھی مانے نبی کا دینا بھی مانے وہ ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت. تو امن والا, شریعت والا, اخلاق والا, محبت والا, پیار والا مذہب کون سا ہے؟ سنی مذہب ہے. توجہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں. ہم سارے تسلیم کرتے ہیں نا حضور اللہ کے. بھائی ایک غلط فہمی آپ بھی دور کر دیں. یہ 12 ربیع الاول کو جو لوگ جلوس نکالتے ہیں اور غیر شرعی حرکات کرتے ہیں, یہ کون ہے؟ لگتا ہے آپ کا دل نہیں مانتا ان کو قبول کرنے کے لیے. تھوڑی سی فرقہ واریت آپ بھی پھیلا رہے ہیں. وہ آپ کی ہی ہے. اور آپ سارے کون تھے؟ آپ کے بڑے کون تھے؟ آپ وہی کچھ تھے. آپ کا مقدر تو قاضی مظہر نے بدلا ہے. آپ کے بڑے تو تازیاں اٹھاتے تھے. آپ تو گھوڑے کی لگامیں پکڑنا سعادت سمجھتے تھے. یہ جو آپ کو صحیح دین پڑھایا, سکھایا, سمجھایا وہ ہمارے مرشد ہمارے بزرگوں نے سکھایا. بتائیے محبت اور حکمت کی بنیاد پر یا شدت اور غصے کی بنیاد پر؟ تو دین پھیلا ہے محبت سے, شدت سے نہیں, غصے سے نہیں. حضور محبوب ہے کس کے؟ اللہ کے. نبی کے آنے سے نبی کی 2 ڈیوٹیاں سمجھ میں آ گئی. نبی کا ایک تعلق اللہ سے, نبی کا دوسرا تعلق اللہ کی مخلوق سے. اب اگلی 2 باتیں سمجھیے. نبی کے آنے سے 2 دروازے بند ہو گئے. نبی کے آنے سے 2 دروازے کون کون سے؟ نمبر 1 نبوت کا دروازہ. نمبر 2 بولیے بھائی, باتیں آپ نے ساری سنی ہوئی ہیں, ذرا آواز سے بولیے. صحابیت کا دروازہ. نبی کے بعد یعنی حضور کے بعد قیامت کے دن تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا, اور نبی کے بعد قیامت کے دن تک کوئی صحابی بھی. جب آپ کہتے ہیں نا ختم نبوت, حضور خاتم النبیین, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں, کلمہ اسلام کے بعد کلمہ کوئی نہیں, شریعت اسلام کے بعد شریعت کوئی نہیں. علت اور حرمت کے مسائل جو نبی نے بتا دیے, اب قیامت کے دن تک کوئی حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے نبی کی آمد کے بعد صحابیت کا دروازہ بھی بند. نبی نے 2 کام کیے, اللہ سے لیا, اللہ کے بندوں کو دیا. نبی نے 2 دروازے بند کر دیے. قیامت کے دن تک کوئی نبی آ سکتا
اور قیامت کے دن تک کوئی صحابی بھی آ سکتا نبی ایک چیز اپنے پاس رکھتے ہیں, دوسری چیز اپنی امت کے نیک لوگوں کو دیتے ہیں. 2 چیزیں ہیں نبی کے پاس, ٹوٹل 6 چیزیں ہو گئی. نبی 2 کام کرتے ہیں, سبق یاد ہے نا بھائی؟ اللہ سے لیا, بندوں کو دیا. نبی 2 دروازے بند کرتے ہیں, نبوت کا بھی, صحابیت کا بھی. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اور کہتا ہے قاری صاحب بچے کو عالم بنا دیجئے, وہ کہے گا ٹھیک ہے حافظ بنا دیں, حفظ کی کلاس میں بٹھا دیں, بچہ آنے جانے میں باقاعدگی کرے, استاد محنت کرے, 1.5-2 سال کے بعد بچہ حافظ ہوگا. آپ نے کہا جی ہمارا بیٹا ولی بن جائے, بالکل ٹھیک, کسی ولی کی صحبت میں بٹھا دیں, کسی خانقاہ میں بھیج دیں, آپ کا بچہ ولی بن جائے گا. آپ نے کہا جی بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, بن جائے گا. آپ نے کہا جی بیٹے کو انجینئر بنانا ہے, بن جائے گا. لیکن آج تک آپ نے یہ بھی سنا کہ کسی نے اپنا بچہ لیا ہو اور آ کے کہا ہو جناب یہ ہمارا بچہ بڑا خوبصورت, بڑا ذہین, ہمارے پورے گھرانے کی آنکھ کا تارا, ہمارے پورے برادری کا نور, یہ آپ کے سپرد ہے, آپ ذرا اس کو اچھا سا نبی بنا دیجئے. کیا خیال ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو ذرا نبی بنا دیجئے؟ تو بننے والے کو بھی جوتے پڑیں گے, بنانے والے کو بھی جوتے پڑیں گے. دوسرا بندہ آ گیا کہ اوہ نہیں جی نہیں, نبی کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا. ہاں یہ میرا بچہ ہے, بڑا ذہین, بڑا خوبصورت, خاندان کی آنکھوں کا تارا, یہ لیجئے میرے بچے کو صحابی بنا دیجئے. یہ ممکن ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نبی نے 2 دروازے بند کر دیے. نبی کی آمد سے 2 دروازے. حافظ بچہ بن سکتا ہے, عالم بن سکتا ہے, ولی بن سکتا ہے, غوث بن سکتا ہے, قطب میں آ سکتا ہے, ابدال میں آ سکتا ہے, مصنف بن سکتا ہے, مفسر بن سکتا ہے, محدث بن سکتا ہے. پر اب قیامت کے دن تک کوئی ایسا ادارہ نہیں جو نبی پیدا کرے, کوئی ایسا ادارہ نہیں جو صحابی پیدا کرے. معلوم ہوا نبی 2 کام کرتے ہیں, 2 دروازے بند کرتے ہیں. 2 کرنے والے کام کون سے؟ اللہ سے لیا, بندوں کو دیا. دروازے بند کیا کرتے ہیں؟ نبوت کا بھی, صحابیت کا بھی. اگلی 2 چیزیں بھی یاد کر لیں. نبی کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے عصمت, دوسری ہوتی ہے حفاظت. یہ 2 جملے یاد رکھیں. نمبر 1 عصمت, نمبر 2 حفاظت. عصمت کا مطلب نبی معصوم ہوتا ہے, اور حفاظت کا مطلب نبی کے صحابہ یا صحابہ کے بعد کے اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. اب معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے؟ جو گناہ کے قریب نہ جائے, تقوی کی بنیاد پر, خدا خوفی کی بنیاد پر, وہ ہوتا ہے محفوظ. حضرت مدثر صحابی رسول ہیں, اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کے اندر ایک عورت سے ناجائز تعلقات ہیں. اب سارے روشن چہرے بیٹھے ہیں, بتائیے کسی غیر عورت پہ نکاح اٹھانا جائز ہے؟ روابط قائم کرنا جائز ہے؟ اب نوجوان کے تعلقات ہیں غیر عورت کے ساتھ. کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ہدایت دے دی, کیونکہ ہدایت کا کوئی موسم متعین نہیں, ہدایت کا موسم متعین نہیں. نبی رحمت مکہ مکرمہ کے اندر جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا ایک غیر مسلم نوجوان کافر مشرک عورتوں کو کہہ رہا ہے یہ میرے ساتھ رسی بٹوا دو تاکہ میں اس رسی کے ساتھ اپنے اونٹ کو قابو کر لوں. حضور سمجھ گئے کہ اس کا اونٹ گم نہیں ہوا, یہ عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے کے بہانے سے رسی بٹوانا چاہتا ہے. لیکن نبی حیا کا پیکر تھے, اور جو حیا کا پیکر ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے وہ محسوس کرتا ہے, اظہار نہیں کرتا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ با حیا بندے کی نشانی کیا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے,
لیکن وہ اظہار نہیں کرتا. اور ہم لوگ بڑے سیدھے سادے ہیں, ہم کہتے ہیں جی یہ ولی لوگ بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, بڑا کچھ پتا ہوتا ہے. یہ آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, یہ آپ کا اندر سے ایکسرے کرتے ہیں. لیکن ولی حیا والا ہوتا ہے, اور حیا والے بندی کی نشانی کیا ہے؟ محسوس تو کرے, اظہار نہ کرے. حدیث میں آتا ہے نوجوان عورتوں کو کہہ رہا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا, ذرا رسی تو بٹوا دے. نبی سمجھ گئے اس کا اونٹ کو نہیں گم ہوا, غیر محرم عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے کے بہانے سے بہانہ تراش رہا ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے, توجہ ہے تو بات آگے کرتا ہوں. حضور گزر گئے حیا کا پیکر, ربیع الاول میں آنے والے نبی حیا والے, تو نبی کی امت کو بھی حیا والا ہونا چاہیے نا, نبی کے نام لیواؤں کو بھی حیا والا ہونا چاہیے نا. حضور چلے گئے, اس نے رسی بٹوائی, کچھ دیر باتیں کی, یہ اپنے گھر, حضور اپنے گھر, خدا کی شان دیکھے. ٹھیک 14 دن کے بعد یہ نوجوان کلمہ پڑھنے آ گیا. جو ہے توجہ ہے, یہ نوجوان کون سا نوجوان؟ جو غیر محرم عورتوں سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور نبی نے بھانپ لیا, کلمہ پڑھنے آ گیا. حضور نے کلمہ پڑھایا, صحابہ کے اندر بیٹھ گیا. اب سے پہلے کافر تھا, اب کیا ہے؟ صرف مسلمان نہیں. ہاں سنیوں والی بات کریں نا, پیچھے کا اثر تو نہیں پڑ رہا ہے جی. اللہ اکبر. مسلمان تو آپ بھی ہیں, لیکن اس مسلمان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ حضور کو دیکھا, ایمان کی حالت میں دیکھا, ایمان کی حالت میں جمال محمد کی رعنائیاں دیکھی. اب سے پہلے کافر, اب صحابی رسول. کلمہ پڑھا, حضور نے مبارکباد دی, بیٹھ گیا. حضور کو وہ بات یاد آ گئی. توجہ ہے کون سی؟ فرمایا قم, کھڑا ہو بھائی. کھڑا ہو گیا, لبیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ایک بات پوچھوں؟ جی یا رسول اللہ پوچھے. تیرے اس اونٹ کا کیا بنا؟ حضور کے حیا پہ قربان جائے. نبی کا سوال دیکھے, شرمندہ نہیں کیا. شرمندہ جو کسی مسلمان کا عیب دیکھ کے شرمندہ کرے وہ ہوتا ہے منافق. جو عیب پہ پردہ ڈالے وہ ہوتا ہے مومن کامل. کسی کو کچھ نہیں بتایا, آنکھوں آنکھوں میں اشارے کیے. بھائی تیرے اس اونٹ کا کیا بنا؟ صحابی کا جواب سنیے. کہا بل قیدہ الاسلام. یا رسول اللہ اس کو تو آپ کی محبت نے باندھ دیا. میرے بھاگے ہوئے اونٹ کو تو آپ کی محبت نے باندھ دیا. اب وہ اونٹ سرکش نہیں رہا, اب وہ اونٹ بھاگنے والا نہیں رہا, اب وہ اونٹ کنٹرول سے باہر نہیں گیا. کیوں؟ اس سے پہلے میں کچھ اور تھا, اب میں کیا ہوں؟ بولیے بھائی. صحابی رسول, صحابی کے دل پہ مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کہتے جی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں صحابی کے دل پہ خدا کا پہرا ہوتا ہے, نبی کے دماغ پہ خدا کا پہرا ہوتا ہے. نبی کا دماغ ٹھوکر نہیں کھاتا, اور صحابی کا دل ٹھوکر نہیں کھاتا. جس کا دل بالکل سیدھا رہے, اور جس کے دل سیدھا ہوتا ہے خدا کیسے رہنمائی کرتا ہے. توجہ, ایک دو باتیں سننے ختم کرتے ہیں. مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی سب کہتے جی رحمت اللہ علیہ تفسیر مصری کے اندر لکھتے ہیں نبی کے ساتھ 1400 صحابہ ہیں. رات کا وقت, مکہ مکرمہ کی شدید سردی, گٹا ٹوپ اندھیرا, عشاء کی نماز کا وقت ہوا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز پڑھنی ہے, مگر اندھیرا اتنا ہے کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ قبلہ کس طرف ہے. معلوم ہوا غیب جاننے والا کون ہے؟ حالانکہ نبی کی بصیرت بھی تو بذات خود چراغ ہے نا, چراغ نہیں سورج ہے.
لیکن کبھی رب یوں بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر سنی بن کے جینا ہے، صحابہ کے ایک ایک عمل، صحابہ کی ایک ایک بات پہ غور کرو، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ، تمہاری فکر صحابہ سے جڑ گئی، تم مسلمان ہو، ٹکرا گئی، اپنے ایمان پر نظر ثانی کرو۔ اے اللہ کے رسول، نماز پڑھنی ہے، کعبہ کس طرف ہے؟ حضور نے فرمایا جستجو کرو، بڑی لمبی رات ہے۔ کوئی صحابہ ادھر کو چلے گئے، کوئی ادھر کو چلے گئے۔ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں بڑی دیر کے بعد سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گھنا جنگل ہے، اندھیرا گھپ، کوئی سمجھ نہیں آ رہی قبلہ کس طرف ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی یوں کرو، اپنی اپنی نماز پڑھ لو، اپنی اپنی، اور جس کا جس طرف غالب گمان ہے اسی طرف منہ کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ صحابہ نے تیمم کیا، وضو کیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 1400 صحابہ تھے، کتنے؟ سب نے آپس میں مشورہ کیا یار نماز تو تم نے پڑھنی ہے اپنے اپنے گمان کے مطابق، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آگے لکیر کھینچ دینا تاکہ صبح اٹھ کے دیکھیں تو صحیح ہمارا منہ کس طرف تھا۔ اور تمام صحابہ نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق لکیر کھینچ لی، نماز پڑھ کے سو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب صبح سورج نکلا تمام صحابہ کی لکیریں بیت اللہ کی طرف تھیں۔ صحابہ کے دل ٹھوکر نہیں کھاتے، صحابہ کے دل ٹھوکر، نبی کا دماغ ٹھوکر نہیں کھاتا۔ جو کہے کہ نبی آئے، حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن معصوم آئے گا، ختم نبوت کا اقراری ہے کہ انکاری ہے؟ بولیے بھائی، آپ نے تو یہ ساری باتیں سن رکھی ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دوسرا کہتا ہے جی حضور کے بعد نبی تو نہیں آ سکتا، معصوم آ سکتا ہے، جو عصمت کا اجرا کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اور جو نبوت کا اجرا کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ سنی مذہب کیا ہے؟ نبی کے آنے کے بعد پوری 3 چیزوں کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت بند، عصمت بند، صحابیت بند۔ اب آپ بتائیے کہ جو اسلام کو نبی کی عصمت کے سائے میں قبول کرتے ہیں، صحابہ کی حفاظت کے سائے میں قبول کرتے ہیں، وہ پرامن مذہب ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں، مشتعل کرنے کے لیے نہیں، فکر پیدا کرنے کے لیے۔ آپ کے ملک میں ایک کتاب چھپ رہی ہے، مولانا محمد حسین ڈھکو، نجف اشرف عراق کے فاضل، اپنی کتاب تجلیات صداقت کے اندر لکھتے ہیں ہم عائشہ کو ماں تو مانتے ہیں پر مومنہ نہیں مانتے۔ جھگڑا ہے کہ محبت ہے؟ بولیے بھائی، جو نبی کی ازواج پہ تہمت لگائے، اللہ تعالیٰ شفا یاب فرمائے۔ سلطان العلماء علامہ ڈاکٹر خالد محمود سخت بیمار ہیں لندن کے اندر، سارے دوست دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب فرمائے۔ اہل سنت کی آنکھوں کا تارا ہے۔ میں نے حضرت علامہ صاحب سے کہا کہ حضرت یہ اس نے کیا لکھ دیا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، آپ بھی لکھ دیں۔ میں نے کہا کیا؟ فرمایا تم یہ کہو کہ ڈھکو صاحب حلالی تو ہے پر ان کا باپ نہیں۔ یہ ذرا میرا سپیکر کیونکہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے نا، ہماری جدید بھی سن رہے ہیں۔ بھائی جو نبی کی بیوی کو ماں تو کہے، مومنہ نہ کہے، وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے کہ نہیں؟ اور جو نبی کی بیویوں کو ماں کہے، جو نبی کی بیٹیوں کو اپنے ایمان کا جزو کہے، جو نبی کے دمادوں سے پیار کرے، جو نبی کے سسرال سے پیار کرے، جو نبی کے اصحاب سے پیار کرے، جو نبی کے آل سے پیار کرے، فرقہ پرور ہے یا پرامن ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک اور بات سن لیجئے، آپ کے ملک میں کتاب چھپ رہی ہے، لکھا ہوا ہے جس طرح شوہر کو اللہ نے حق دیا طلاق دے کر اپنی بیوی کو نکاح سے خارج کر دے، اللہ نے حضرت علی کو حق دے دیا وہ طلاق دے کر حضرت عائشہ کو نبی کے نکاح سے نکال دے۔ یہ کفر ہے کہ اسلام ہے؟ تو آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ صحابہ کے دفاع کے لیے آگے بڑھیے، صحابہ کے دفاع کے لیے۔ ہمارا تعلق جس منبر کے ساتھ
اس ممبر پر 80 سال اصحاب محمد کا دفاع ہوا. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں العلم ما جاء عن اصحاب محمد. علم وہی ہے جو صحابہ سے آیا. فالعمل ما جاء عن اصحاب محمد. عمل وہی ہے جو صحابہ سے آیا. والقرآن ما جاء عن اصحاب محمد. قرآن وہی ہے جو صحابہ سے آیا. اللہ اکبر. اولیاء اللہ کی باتوں کا اثر دیکھیے. جنہوں نے صحابہ سے رشتہ توڑ دیا اللہ نے ان کے سینوں سے قرآن کو نکال دیا. 11 سال کے بچے قرآن کے حافظ سنیوں کے. 63,000 بچے اس مرتبہ اہل سنت کے مدارس سے حافظ بن کے نکلے. میں آج ذمہ دار اسٹیج پہ، اس اسٹیج پہ جس پہ کوئی للو پنجو نہیں، قاضی مظہر نے حق بیان کیا ہے. اس اسٹیج پہ جس پہ کوئی نتھو خیرہ نہیں، حضرت مدری کے فیضان نے چمکارا دیا ہے. میں اس ممبر پہ بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں، سنی 1 سال میں 60,000 بچہ قرآن کا حافظ پیش کر دیتے ہیں. اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم 14 صدیوں میں 90 سال کا بڈھا قرآن کا حافظ پیش کر دو. نہیں ہو سکتا. قرآن والے وہی ہیں جو صحابہ والے. کہو الحمدللہ. صحابہ والے، قرآن والے، اہل بیت والے وہی ہیں جو صحابہ والے ہیں. اور آخری بات، یہ ہمارے بھائی جو ناچ ناچ کے سڑکیں توڑ رہے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جس نے ایک مخصوص مہینے کے اندر ماتم شروع کر دیا. ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، پیچھے سے بھائی ناچنے لگ گئے. اب ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے تازیہ نکالا، انہوں نے بیت اللہ کا ماڈل بنا دیا. انہوں نے گھوڑا نکالا، انہوں نے اونٹنی نکال دی. لاہور سے اونٹنی نکلی ہے، پتنی چکوال کا پتہ نہیں. لیکن بیت اللہ کے ماڈل یہاں بھی بنے ہیں. بھائی وہ تازیہ نکالتے ہیں، تم نے بیت اللہ کا ماڈل بنا دیا. بولے بھالو جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں، تم نے بھنگڑے ڈال دیا. کوشش یہ کرے اور ختم کرے. اس کے باوجود بھی ہم سب عاشق رسول ہیں. کتابوں بے پرد عورتیں حضور کی سڑکوں پر ہیں. بے حیائی، عریانی، فحاشی وہ بات اور جتنی بھی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکات ساری کی ساری سڑکوں پر ہے. بتائیے آمد محمد کا یہی تقاضا ہے؟ تو پھر دوستوں کو سمجھائیے محبت سے، عبادت نہیں، پیار سے، کہ جس راستے کو تم نے منتخب کیا ہے یہ سنیت کا راستہ نہیں ہے. ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں آپ صحابہ کرتے ہیں، ہم صحابہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا جی کیوں نہیں؟ جو ہے وہ آپ تو ہمارے بڑے پپو یار ہیں، جاتے وقت آپ صحابہ کو مانتے ہیں. پھر جھگڑا کیا ہے جی؟ میں نے کہا تھوڑا سا فرق ہے. ہم صحابہ کی مانتے ہیں، آپ صحابہ کو مانتے ہیں. اندر داخل کرنا ہے، صحابہ کی بھی مانی ہے. داخل کرنا ہے. صحابہ نے نبی سے کیسے پیار کیا؟ ہر ایک صحابہ نے نبی سے کیسے عشق کیا؟ عشق کا معیار صدیق ہے، کون سا عشق کا معیار فاروق اعظم ہے. یہ لوگ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، سور پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کے جب بیت اللہ سے نکلتے ہیں تو بڑا پروگرام بنا کے جاتے ہیں. لو جی غار پہ بیٹھ کے 2 گھنٹے تلاوت کریں گے. اور جب جاتے ہیں نا پھر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. جو ہے بولے کم نہیں کر لیجیے. نیچے رکھ فرمایا ہاں جہاں تمہاری نگاہوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیق کی ابتدا ہوتی ہے. تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی، تمہاری نگاہیں گر جائیں گی. ابو بکر جاتا رہے، اور یہودیوں جاتا رہے، جاتا رہے. کیوں؟ ابو بکر کو رب نے ترازو بنا دیا. اور یہودی جو ہیں ابو بکر کو رب نے، بس نروں کا ٹائم نہیں ہے. یہ بابے پھر مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ چکوال میں مہینے کے اندر 6 چکر لگاتے ہیں، ہمیں نعرے نہیں لگانے دیتے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود تو جوان ہیں، ہمارے سننے والے اکثر بابے ہیں، نعرے لگانے والے بھی بابے ہیں. انشاءاللہ یہ بابے جب تک زندہ رہیں گے یہ قاضی مظہر کمیشن زندہ رہے گا. قاضی مظہر کمیشن کسی کو پورا نہیں ہونے دیتا. ہاں خلافت راستہ حق چار یار کے نعرے لگتے رہیں گے. ہمارے پیر و مرشد مولانا قاضی مظہر حسین سب کہتے تھے رحمت اللہ علیہ، صحابہ کا بھی دفاع کیا، اہل بیت کا بھی. 1250 صفحات پر مشتمل خارجی فتنہ، اور یہ اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف جو کتاب لکھی وہ نور اللہ شوستری نے نہیں لکھی،
وہ علامہ ہلی نے نہیں لکھی, وہ علامہ یعقوب کلینی نے نہیں لکھی, وہ جناب ڈھکو جی نے نہیں لکھی, وہ خمینی صاحب نے نہیں لکھی, علی کے حبدار قاضی مظہر حسین نے لکھی. اور قاضی صاحب نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے سنی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا بھی غلام ہوتا ہے, اہل بیت کا بھی غلام ہوتا ہے. آج تمام دوست اگلے سال یہ دن ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سارے دوست عزم کر کے جائیں, سال کے بعد حضرت اقدس کا مشن نہیں چھوڑنا. کیونکہ اس کی ہاتھ کھڑا کر کے کہیں, اس کا وعدہ کرتے ہیں صحابہ کا دفاع کریں گے, بعد پانی دفاع کرنے والوں کا تعاون کریں گے, ان کے معاون بنیں گے, اہل بیت کا دفاع کریں گے, ازواج مطہرات سے پیار کریں گے, صحابہ سے پیار کریں گے. کہ قانون ہم ان کو نہیں مانتے جن کے ہاں لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو اذان نہیں ہوتی. عام ہم ان کو مانتے ہیں جنہوں نے ایمانی قوت کی بنیاد پر ریت کے ذروں میں بارود بھر دیا, اتنا جنہوں نے سنیت کا مقدر چمکا دیا. ہماری پشت خالی نہیں ہے, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو. قاضی مظہر حسین, مولانا کرم الدین دبیر, علامہ عبد الشکور لکھنوی, مولانا حیدر علی فیض آبادی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, حضرت شاہ ولی اللہ, حضرت مجدد الف ثانی, علامہ ابن تیمیہ, ہماری پشت پہ 14 صدیاں کھڑی ہیں. ہم خالی کمر نہیں ہیں, صرف اپنی عملی کوتاہی کو دور کیجیے اور عزم کیجیے. انشاءاللہ عقیدہ بھی مضبوط رہے گا, عمل بھی مضبوط رہے گا. کیوں بھئی عقیدہ تو مضبوط ہو مگر نماز نہ پڑھی جائے تو مزہ تو نہ آئے. ہوتی تو مسجد آباد ہوگی انشاءاللہ. فرض جو ہیں آج لندن کے اندر بیٹھا ہوا پاکستانی بھگوڑا لو لے جس کے بستر کا معلوم یہ ہوا ایک ایک گز اور حضرت دونوں بدکاری کے دھبوں سے داغدار ہے, ماری ہو یا جس کی پیشانی پر ایک سجدے کا اثر نہیں ہے, وہ 7 سمندر پار بیٹھ کے بیان داغتا ہے. پاکستان کی مسجدوں کو گرا دیا جائے, کے ساتھ اشارہ مدرسوں کو گرا دیا جائے, لیکن بیمار مدرسے بند کر دو, مسجدیں بند کر دو. اور بھائیو وہ کام کرو جو انسان کے اختیار میں ہو. بے قادر نہیں ہے مسجدیں بند کرنا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں. پانی کے استعمال سے مدرسے بند کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. جب تک نبی کی نبوت چمکتی رہے گی, جب تک صحابہ کے چہرے چمکتے رہیں گے, جب تک مکہ اور مدینہ آباد رہے گا, یہ مسجدیں آباد رہیں گی, یہ مدرسے بھی آباد رہیں گے. مسجدوں والے خود کش دھماکے نہیں کرتے, مسجدوں والے دہشت نہیں پھیلاتے, مسجدوں والے فرقہ واریت نہیں پھیلاتے. مسجد میں پیار کی بات ہوتی ہے, مسجد میں عقیدے کی بات ہوتی ہے. ہاں جہاں جہاد کا مارکا گرم ہو پیچھے وہاں یہ بھی نہیں رہتے, لیکن جہاد کا میدان ہو, ریاست کے ٹکراؤ کا نہیں, بدماشی کا نہیں. ہمارے بزرگ حکمت اور بصیرت کے ساتھ چلے ہیں. ہم جان دے دیں گے پر اپنے بزرگوں سے ناتا نہیں توڑیں گے, اور انشاءاللہ اپنے بزرگوں سے رشتہ نہیں توڑیں گے. میرے برادر محترم پاس کپڑے مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب, یہ ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں. اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا خفتی مولوی جان ہی نہیں چھوڑ رہا, زیادہ ظاہر ہوگا تو میں بس آخری بات کر رہا ہوں. دوستو قبول کریں گے اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی, جس طرح 2 بیٹے 3 بیٹے, 2 بچیاں 3 بچیاں, عزم کر لیں ایک بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنانا ہے, دین کا عالم بھی بنانا ہے. وعدہ کرتے ہیں بھائی, یہ 5-5 سال کے بچے بھی کہہ رہے ہیں. آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات ہے نہیں, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ بڑے ہوں گے, یہ بھی نسلیں تو انہی سے چلنی ہے نا. ہے جی, اگر کوئی کام اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے, دین کا عالم بنائیے. اور آخری بات, کوئی راہ چلتے ہوئے بندہ کہہ دے کہ جناب ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں پر اصلی کو مانتے ہیں. یہ گاڑیوں پر لکھا ہوتا تھا اسی طرح شان کے بعد کہ میں نوکر صحابہ کا. کچھ عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے میں نوکر اصلی صحابہ اس کا. وقت بھی یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ غلط ہے. یہ امام باڑے کی آواز ہے, یہ نماز یہ ایران کی فرقہ واریت ہے. جو صحابی ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اصلی ہے. ایسا پیدا ہو 2 نمبر مال ذاکروں میں چلتا آج ہے. ہی 20 لاکھ کا معاملہ طے کر کے گز کی زبان نکال کر اصحاب محمد کو بھونکتے ہیں. یہ تقسیم اچھے برے کی تم میں چلتی ہے, محمد کے غلاموں
غلاموں میں نہیں چلتی. ہمارے نبی محمد کے غلام سب سچے, ہمارے محمد کے غلام سب شان والے, محمد کے غلام سب عظمت والے. کی محمد سے وفا تو نے, رب کا وعدہ ہے نا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر, کرنے کے لیے اور لے شوق سے نام صحابہ کا, جو ہے کر چرچا عام صحابہ کا, کر طلب ہے تجھ کو جنت کی, پھر پلہ تھام صحابہ کا. گویا کہ اور آخری پیغام یہ ہے, تاریخ شب میں سحر پیدا کر, یہ جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر. خود قلت کو اگر بدلنا ہو کثرت سے, چاہیے محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر.